أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتلونه حق تلاوته. سامعین کرام، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور جو لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اس کے شایان شان. رمضان المبارک قرآن کا مہینہ ہے. عام مسلمان بھی بڑے شوق ذوق سے قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور اس کی مقدار کو بڑھا دیتا ہے. تلاوت ایک مستقل عبادت ہے. بغیر تلاوت کے نماز نہیں ہوتی ہے. نماز میں قرآن کا پڑھنا فرض ہے. اللہ کا ارشاد ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب، آپ پہ جو کتاب نازل کی گئی اس کی تلاوت کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے پوری امت پہ قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے. اللہ کا ارشاد ہے فقرؤوا ما تیسر من القرآن، قرآن میں جو میسر ہو، جو آسان ہو اس کی تلاوت کی جائے، اسے پڑھو. مختلف جگہوں پہ تلاوت کا حکم ہے. مسئلہ یہ ہے کہ تلاوت کس چیز کا نام ہے. تلاوت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مقدس قرآن کریم کو جس طرح نازل ہوا اس طرح پڑھنا. تلاوت کے لیے یہ ضروری ہے کہ جب آپ اس کو پڑھیں تو آپ کی زبان میں حرکت ہو، زبان سے الفاظ ادا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اتنی آواز ہو کہ کم سے کم آپ اس کو سن لیں. احادیث میں آتا ہے کہ جیسا کہ شہد کی مکھی کی آواز ہوتی ہے اس طرح تلاوت میں آواز ہونی چاہیے. مسئلہ یہ ہے ہمارے بہت سے دوست اور بزرگ رمضان میں مساجد میں تلاوت کرتے وقت کبھی کبھی قرآن کریم کو صرف دیکھ کر پڑھتے ہیں، دیکھ کے گزر جاتے ہیں، یعنی آنکھوں سے پڑھتے ہیں. آنکھوں سے قرآن کا دیکھنا عین عبادت ہے، تبرک ہے، وہ بھی ثواب ہے، لیکن تلاوت نہیں ہے. تلاوت کے لیے آنکھوں سے دیکھنا، اگر آپ قرآن دیکھ کے پڑھ رہے ہیں، اور زبان سے اس کو ادا کرنا کہ اس کے حروف کی ادائیگی ہو، یہ ہے تلاوت. اس لیے اس کا خاص طور پہ لحاظ رکھیں کہ جب آپ تلاوت کریں تو صرف آنکھوں سے دیکھیں نا. آنکھوں سے دیکھنا مطالعہ ہے. قرآن کا مطالعہ خود ایک عبادت ہے، لیکن جب آپ تلاوت کریں تو آنکھوں کے دیکھنے کے ساتھ ساتھ اگر غیر نماز میں عام طور پہ تلاوت کر رہے ہیں تو آنکھوں سے دیکھیں اور زبان سے تلفظ ادا کریں. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ زبان سے ادا ہونا چاہیے، تب جا کے تلاوت بنے گی. اس کے بعد سمجھنے کا مطلب تو دور الگ چیز ہے، وہ مستقل ایک عبادت ہے. تو قرآن کی تلاوت کرنا، اور پھر تو قرآن کی تلاوت کا قرآن ہی بیان کرتا ہے کہ لوگ تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کا حق ہے. شایان شان کیا ہے؟ قرآن خود کہتا ہے وجلت قلوبہم، جب قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو دل نرم پڑ جاتے ہیں. زادتہم ایمانا، ایمان کی کیفیات میں اضافہ ہونے لگتا ہے. تفیض من الدمع، آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں. تو یہ تلاوت کے اثرات ہیں. ہم میں سے جو بھائی یہ اثرات اپنے اندر محسوس کرتے ہیں کہ قرآن پڑھ رہے ہو، آنکھوں سے آنسو جاری ہو، دل لرز رہا ہو، تقشعر منہ الجلود، اور اس کی رونگٹیں کانپ اٹھتے ہیں عذاب کی آیات پڑھ کے. یہ بھی آداب میں ہے. علامہ ابن تیمیہ، علامہ ابن قیم، امام ابو حنیفہ، تمام ہی لوگ لکھتے ہیں کہ قرآن جب آپ پڑھ رہے ہو تو جنت کی آیات سے گزرے تو شوق بڑھ جائے. اللہ سے دعا مانگے اللہ ہمیں جنت عطا فرما. جہنم کی آیات سے گزرے کہاں اٹھے اے اللہ اس سے پناہ ہمیں بچا. تو قرآن کے آداب ہے، قرآن کی تلاوت کے آداب ہے. وضو شرط ہے، بغیر وضو کے آپ قرآن کو چھو نہیں سکتے. اور ادب یہ ہے کہ وضو کے ساتھ قرآن پڑھیں. غسل کے بغیر قرآن نہیں پڑھ سکتے. پاک جگہ میں قرآن پڑھیں، پاک زبان ہو، توبہ اللہ استغفار کر کے جو قرآن پڑھیں. کس کا کلام پڑھ رہے ہیں؟ اس کائنات کے رب کائنات کا قرآن کلام پڑھ رہے ہیں. اس واسطے تلاوت جب آپ کریں تو ان آداب کو سامنے رکھیں. آپ کی تلاوت سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، یہ بھی ضروری ہے. ایسے انداز میں پڑھیں جیسا کہ سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر کی تلاوت کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا. سیدنا عمر زور زور سے پڑھ رہے تھے، سیدنا عمر آہستہ آہستہ پڑھ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو بتایا کہ آپ ذرا تیز پڑھیے، آپ ذرا آہستہ پڑھیے. تو قرآن ایسے انداز میں پڑھا جائے
جو اپنے لیے بھی رحمت ہو، دنیا کے لیے بھی رحمت ہو. ایک ایک لفظ آپ صحیح ادا کریں. ورتل القرآن ترتیلا، قرآن ترتیل کے ساتھ پڑھیں. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں ترتیل کیا ہے؟ قرآن کا ہر حرف صحیح طور پہ ادا ہو. قاف، کاف، واو، زا، جیم، زال، رال، زا، یہ جو حروف ہیں ان کی صحیح ادائیگی اگر آپ نہیں کریں گے تو معنی بدل جائیں گے. میں مثال دیتا ہوں. علیم، عین کے ساتھ، علیم، بہت زیادہ جاننے والا. اللہ تعالیٰ کی صفت ہے بہت زیادہ جاننے والے. اور دوسرا لفظ ہے علیم، حمزے کے ساتھ، علیم، دردناک. عذاب علیم، دردناک عذاب. اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تمام سینوں کے احوال کو بہت جاننے والے ہیں. تو علیم اور علیم میں اگر آپ نے فرق کر دیا تو معنی کہاں سے کہاں بدل جائے گا. اس واسطے قرآن کریم کو صحیح طور پہ پڑھیں، صحیح ادا کریں، اطمینان سے پڑھیں، بہت جلدی نہ بچائیں. اگر آپ 20 منٹ میں پارہ ختم کر رہے ہو جلدی میں تو آدھے گھنٹے میں ختم کیجیے، اطمینان سے پڑھیے. کس کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں نا. تو جو طریقہ اللہ نے بتایا ہے اسی طریقے کے مطابق پڑھیے. اگر آپ نے بچپن میں مکتب میں قرآن پڑھ لیا ہے اور قرآن صحیح نہیں پڑھا ہے تو اب بڑی عمر میں قرآن کو صحیح پڑھ لیجیے. امام صاحب سے، قاریوں سے، کیسٹوں پہ لگ گیا قرآن کی صحیح ادائیگی کیسے ہو وہ سیکھیے. اب دیکھیے کتنے آرام سے ہمارے قرآ پڑھتے ہیں، نہ اس میں کوئی جلدی ہے نہ کوئی تیزی ہے، بڑے آرام سے قرآن وہ پڑھتے ہیں. اس طرح قرآن پڑھیے. تو آج یہ تلاوت کا مہینہ ہے، بڑی برکت کا مہینہ ہے. ایک حرف پہ آپ کو کم سے کم 10 نیکیاں ملتی ہیں. آپ وسلم فرماتے ہیں لا اقول الف لام میم حرف، کہ میں الف لام میم کو ایک حرف نہیں کہتا. الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے، میم تیسرا حرف ہے. 3 حروف ہو گئے. جس نے الف لام میم پڑھ لیا کم سے کم اس کو 30 نیکیاں ملی. اس طرح قرآن کریم ٹھہر ٹھہر کے اطمینان سے یہ سمجھ کے کہ اللہ سن رہے ہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں، ہم اللہ کو سنا رہے ہیں، ایسے انداز میں قرآن پڑھیں گے تو قرآن کی تلاوت ہوگی، برکت ہوگی، اللہ راضی ہوں گے، اس کے اثرات ظاہر ہوں گے، ایمان کی کیفیات میں اضافہ ہوگا، دل نرم پڑیں گے، آنکھوں سے آنسو ظاہر ہوں گے، جنت کا شوق ہوگا، جہنم سے بھاگنے کو جی چاہے گا، اس سے آپ پناہ مانگیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کریم کی تلاوت اس انداز میں کرنے کی توفیق عطا فرما جس انداز میں مطلوب ہے کہ اللہ کے بندے اس انداز میں تلاوت کرتے ہیں جو تلاوت کے شایان شان ہے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.